پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹویٹر کی غیر رسمی بندش کو 11 دن ہو چکے ہیں، جس نے انٹرنیٹ صارفین کے معمولات زندگی کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ نہ صرف وہ تازہ ترین خبریں حاصل کرنے سے محروم ہیں، بلکہ وہ صارفین جو صبح اٹھ کر ٹریفک کی معلومات لینے میں ایکس کی مدد لینے کے عادی تھے، انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں صارفین ایکس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وی پی این کی مدد لے رہے ہیں، یا پھر وہ ایکس استعمال ہی نہیں کر رہے۔ گزشتہ 9 دنوں سے جب بھی کوئی ایکس کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا موبائل پر ایکس کی اپلیکیشن کھولتا ہے تو اسے اپنی اسکرین پر ایک ہی پیغام نظر آتا ہے: کچھ غلط ہے، لیکن پریشان نہ ہوں، دوبارہ کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ایک بٹن ہوتا ہے جو صارفین کو کہتا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں۔ تو آخر سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ اور دیگر فارمز کی جانب سے ہدایت کے باوجود اس کی سروسز کو مکمل طور پر بحال کیوں نہیں کیا گیا؟ ان سوالات کے جوابات سے کئی زیادہ تشویشناک حکام بالا کی اس معاملے میں خاموشی ہے۔ 17 فروری کو سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے انکشافات کیے اور چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پر دھاندلی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ توقع کے مطابق سابق کمشنر کے اس بیان سے تہلکہ مچ گیا۔ پہلے سے گرم سیاسی ماحول میں غیر متوقع نقصان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو پہنچا، جسے سیاسی جماعتوں کے حامیوں، کارکنان اور صحافیوں کی جانب سے معلومات کی اشتراک مصدقہ اور غیر مصدقہ کے لیے کلیدی اہمیت حاصل ہے، جبکہ یہ رائے عامہ کو بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم کو کس نے بند کیا یا کس نے اس کی بندش کی ہدایت دی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے اس حوالے سے کوئی سرکاری رد عمل نہیں دیا اور گیند وزارت داخلہ کے کورٹ میں پھینک دی۔ گزشتہ ہفتے نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کہا کہ وہ کسی پابندی کے حوالے سے باخبر نہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے بھی ایکس کے سروسز معطل ہونے کی تردید کی، حتیٰ کہ پی ٹی اے نے بھی کندھے اچکا دیے ہیں، لیکن اسے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت آن لائن مواد کو بلاک کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی رکاوٹوں کے حوالے سے رپورٹ کرنے والے نیٹ بلاکس کے مطابق پاکستان میں اب تک ایکس کے سروسز کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا گیا۔ اگرچہ اس کی مکمل بندش کے اشارے نہیں، لیکن مایوس کن طور پر وقفے وقفے سے ملنے والی سست رسائی سے صارفین پریشان ہیں۔ نیٹ بلاکس کے مطابق وی پی این کے ذریعے ایکس تک رسائی کو بھی ناکام بنایا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس گروپ بائٹس فار آل کے ذریعے کیے گئے نیٹ ورک تجزیے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پی ٹی اے صارفین کو ایکس تک رسائی سے روکنے کے لیے شاید HTTP بلاکنگ جیو بلاکنگ تکنیک کا استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان سے ایکس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے صارفین کے کنیکشنز امریکہ کی کمپنی اکامائی کے کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورک CDN کے ذریعے ختم کیے جا رہے ہیں، جو ویب سائٹس کو مواد ترسیل کرنے کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس طرح ملک میں ایکس تک رسائی کو مؤثر طریقے سے بلاک کیا جا رہا ہے۔ CDN سروسز کا تقسیم شدہ نیٹ ورک ہے جو کہ براؤزنگ کو تیز کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایک پاکستانی صارف کو تصور کریں جو ایکس تک رسائی کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ان کا ہوسٹ سرور امریکہ میں ہو سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں پہلے پاکستان سے درخواست امریکہ جاتی ہے اور پھر یہ واپس پاکستان آتی ہے، اس لیے یہ تھوڑا وقت لے سکتا ہے اور ویب سائٹ سست ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو CDN یوں حل کرتا ہے کہ ویب سائٹ کے مواد کا ایک کیشڈ کاپی ورژن پاکستان کے اندر یا کسی قریبی ملک کے سرورز میں اسٹور کیا جاتا ہے اور اس طرح براؤزنگ تیز ہوتی ہے۔ پالیسی ماہر اور ٹیک صحافی رمشا جہانگیر کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیٹ ورک کو اپنے مواد کا تقریباً 1/3 حصہ اصل ویب سائٹ سے لانا چاہیے، لیکن کنیکشن کا ایک بڑا حصہ صارف اور پلیٹ فارم کے درمیان نہیں بلکہ صارف اور CDN کے درمیان ہوتا ہے، جو کہ مواد کے 2/3 حصے کو سروسز فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ PTA کس طریقہ کار کو استعمال کر رہا ہے، ماضی میں CDN کے سطح پر مواد کو بلاک کرنے کی کوشش کی۔ جولائی 2020 میں PTA نے انٹرنیٹ آپریٹرز کو خبردار کیا کہ وہ CDNs کے ذریعے پیش کیے جانے والے غیر قانونی مواد کو بلاک کریں، بصورت دیگر انہیں ریگولیٹری ایکشن کا سامنا کرنا ہوگا۔
بائٹس فار آل تجزیہ کے مصنفین میں سے ایک ہارون بلوچ نے ڈان کو بتایا کہ فیس بک، یوٹیوب، نیٹ فلکس اور ایکس جیسی کمپنیاں پاکستان میں مواد کی ترسیل کے لیے اقامائی CDN کا استعمال کرتی ہیں۔ ہم نے اپنے مواد کو اٹلی میں نصب اقامائی سرور کے IP انٹرنیٹ پروٹوکول پر ٹریک کیا ہے۔ پاکستان میں ایکٹ کے مواد کی ترسیل ان سرورز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ ان کے تجزیے کی بنیاد پر ہارون بلوچ نے مزید کہا کہ اقامائی کی جانب سے ایکس تک رسائی کو روکنے میں PTA کی سہولت کاری کی جانے کا امکان ہے، کیونکہ اقامائی کے سرور سے آگے ٹریفک نہیں جا رہا ہے۔ کسی مخصوص مقام سے مواد کو بلاک کرنے کے اس عمل کو HTTP جیو بلاکنگ کہا جاتا ہے۔